باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین حامیم، قسم ہے کتاب مبین کی، ایک واضح کتاب کی جو ہر چیز کو، ہر مضمون کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں۔ برکت عربی میں کہتے ہیں خیر کثیر کو، جب کسی چھوٹی سی چیز میں بہت زیادہ خیریں ہو نا تو ہم اس میں کہتے ہیں بھائی برکت ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کھانے میں برکت۔ تھوڑے سے پیسوں میں بہت سارے کام آپ کے ہو جائیں تو کہتے ہیں برکت۔ تو برکت کا مطلب خیر کثیر۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے برکت والی رات میں، رات تو ایک رات ہے، چھوٹی سی رات ہے، لیکن اس میں برکتیں بہت ہیں۔ اور کون سی رات ہے وہ؟ لیلۃ القدر، کیونکہ سورہ قدر میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو بات حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے، مگر یہ قول بہت ہی کمزور ضعیف ہے دلیل کے لحاظ سے۔ اس پر میرے بیانات موجود ہیں کہ دلیل کے لحاظ سے جو طاقتور اور قوی قول ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بھائی قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، تو لیلۃ القدر میں نزول کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ آسمان عرش سے جو آسمان دنیا پر آیا نا وہ لیلۃ القدر میں آیا، اس کے بعد پھر 23 سال میں نازل ہوتا رہا، یعنی لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا میں آیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی پہلی دفعہ جو وحی نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ انا کننا منذرین، تھے ہم ڈرانے والے، یعنی اس کا مقصد کیا تھا کہ ہمارا ارادہ تھا ہم لوگوں کو ڈرائیں۔ دیکھیں اللہ کی ذات ارحم الراحمین ہے، اور جو ارحم الراحمین ہو وہ اس لائق نہیں ہوتی کہ اس سے ڈرا جائے، بلکہ وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ڈرنے کا بھی حکم ہمیں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جب اللہ کہتے ہیں نا مجھ سے ڈرو، مطلب ہے میری نافرمانی سے ڈرو، کیونکہ ارحم الراحمین تو ہے لیکن عزیز ذو انتقام بھی ہے، وہ انتقام لینے والی ذات بھی ہے۔ تو اگر گناہ کرو گے، برائی کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ دنیا میں بہت ساری برائیاں عام ہو گئی تھیں، شرک، زنا، شراب، والدین کے ساتھ نافرمانی، قطع رحمی، دنیا میں قتل و غارت جو عرب میں تھا اس وقت سب کو معلوم ہے، اور پوری دنیا میں تھا، جو ظلم عورتوں پہ ہوتا تھا، بچوں پہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ ہم انسان کو ڈرانے والے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تم اگر یہاں ظلم کرو گے، برائی کرو گے تو اس کا تمہیں آخرت میں تمہیں بدلہ دینا، آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، جبکہ جو قرآن کے منکرین ہیں وہ کہتے ہیں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، تو وہ دنیا میں جرائم کا ذریعہ بنتے ہیں پھر ایسے لوگ۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والا کام اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں تقدیر ازل سے ہے، اللہ کے علم میں ہمیشہ سے ہے یہ بات کہ کس وقت کیا ہوگا، کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، کون کس کے رزق میں کب اضافہ ہوگا، کس کے رزق میں کب تنگی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے یہ کام قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ فرشتوں سے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوح محفوظ کی جو تقدیر ہے اس کے حساب سے اس سال میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس سال فلاں کو رزق دینا ہے، فلاں سے رزق چھیننا ہے، فلاں کے لیے کی زندگی کو بڑھانا ہے، فلاں کی زندگی کو کم کرنا ہے۔ بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علم میں تو تھا اس کی موت کب واقع ہوگی، لیکن ایک ظاہری لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بیمار ہے، اس سال اس کی موت ہو جائے گی، لیکن اللہ فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں یہ بات کہ اس کو صحت دینی ہے، اس کی ابھی موت واقع نہیں ہوگی۔ اور یہ کسی کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ ابھی یہ زندہ رہے گا، یعنی ظاہری لحاظ سے لگتا ہے کہ یہ زندہ رہے گا، لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس سال موت واقع ہو جائے گی، تو اللہ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں، کام ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس سال اس کو موت دینی ہے۔ تو یہ مطلب ہے، یعنی وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ ہو، ایک پلان ہو، لیکن جو ماتحت لوگ ہیں وہ پلان ان کے حوالے کر لیا جا رہا ہو، فائلیں ان کے حوالے کی جا رہی ہوں پورے سال کے لیے کہ اس سال آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا۔ تو یہ والے فیصلے اس سال میں، اس رات میں ہوتے ہیں، اور اللہ وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یعنی اصل جو تقدیر ہے، لوح محفوظ میں جو تقدیر ہے وہ تو اٹل ہے، وہ تو چینج نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں بھئی تقدیر کی دو قسمیں، ایک تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے دعا مانگی تو اس کا یہ کام ہو جائے گا، دعا نہیں مانگی تو یہ کام نہیں ہوگا، اس نے علاج کیا تو صحت ملے گی، علاج نہیں کیا تو صحت نہیں ملے گی، یہ معلق تقدیر ہے۔ یہ معلق ہوتی ہے علاج کرنے یا نہ کرنے سے، دعا مانگنے یا نہ مانگنے سے۔ لیکن تقدیر مبرم میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ علاج کرے گا لہذا صحت ملے گی، یہ چونکہ دعا مانگے گا لہذا اس کو صحت ملے گی۔ تو وہ جو اللہ کے علم کا نام ہے جو تقدیر، وہ اٹل ہے، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی لیلۃ القدر تو ملکوں میں الگ ہوتی ہے، سعودی عرب میں الگ ہوتی ہے لیلۃ القدر، ہمارے لیے الگ ہوتی ہے، پھر امریکہ میں تو دن ہو رہا ہوتا ہے جب ہمارے یہاں لیلۃ القدر چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ جس ملک میں جس لحاظ سے لیلۃ القدر ہو اسی لحاظ سے اس ملک میں برکتیں نازل ہوتی ہوں۔
دیکھیں عید کے دن کی ایک الگ برکت ہوتی ہے, فجر کے ٹائم کی ایک الگ برکت ہوتی ہے. قرآن سے پتہ چلتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا, فجر کا جو قرآن ہے نا تلاوت ہے, اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز میں. تو اب یہاں فجر کی ٹائم الگ ہوگا, پنجاب میں فجر کا ٹائم الگ ہوگا, تو یہی کہا جائے گا بھائی یہاں فرشتے الگ ٹائم پہ آتے ہیں, وہاں فرشتے الگ ٹائم پہ آتے ہیں. تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ساری زمین پر ایک ہی ٹائم پہ فرشتے اتریں. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سورج کی گردش کے حساب سے پابند کر دیا ہے مختلف کاموں کے لیے. تو جہاں جو ٹائم ہوگا اس کے لحاظ سے وہیں اللہ کے حکام جاری ہوں گے, نمازوں کے اوقات بھی, روزے کے اوقات بھی, عید کے حکام بھی, تو فرشتوں کے نزول کے حکام بھی. تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سعودی عرب میں اگر لیلۃ القدر الگ دن ہے تو الگ رات میں آ رہی ہے تو وہاں اس دن برکتیں نازل ہوں, اور ہمارے ہاں جب لیلۃ القدر آ رہی ہے تو اس دن برکتیں نازل ہوں, کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن کہتا ہے فرشتے کثرت سے زمین پہ اترتے ہیں. تو ظاہر ہے اسی زمین پہ اتریں گے جہاں لیلۃ القدر ہوگی. تو ہر ملک میں اس کے حساب سے ہی فیصلے ہوتے ہیں, ہر ملک میں اس کے حساب سے ہی فرشتوں کا نزول اور خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور اس رات میں عبادت کا حکم اس لیے بھی ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے جب انسان عبادت میں مشغول ہوگا تو امید ہے اس کے لیے اچھے فیصلے ہوں. ہاں تقدیر مبرم میں ہوتا ہے کہ یہ چونکہ عبادت کرے گا اس لیے اس کے لیے اچھے فیصلے ہوں گے, یہ عبادت نہیں کرے گا بلکہ اس رات بھی گناہوں میں مبتلا ہوگا تو اس کے لیے فیصلے بھی پھر برے ہوں گے. تو یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے. تو اس لیے لیلۃ القدر میں انسان کو دعاؤں میں اور عبادات میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ پورے سال جو اس کے لیے فیصلہ ہو وہ برکت اور خیر والا فیصلہ ہو. امرم من عندنا, فرمایا اس رات میں جو فیصلے ہوتے ہیں امرم من عندنا, وہ ہماری طرف سے حکم بن کے ہوتے ہیں, ہمارا آرڈر ہوتا ہے کہ یہ فلاں کے ساتھ یہ ہوگا, فلاں کے ساتھ یہ ہوگا. انا کننا مرسلین, یہ دوسری حکمت اللہ نے بیان کی کہ ہم نے اس قرآن کو کیوں نازل کیا. ایک وجہ بیان کی انا کننا منذرین, ہم ڈرانے والے تھے لوگوں کو. اب اسی بات کو دوسرے انداز سے نازل کیا, ہم بھیجنے والے تھے کسی کو, یعنی پیغمبر کو. ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہم کسی کو میسنجر بنا کر اپنا پیغام لوگوں تک بھیجنے والے تھے. یہ نیت تھی تاکہ لوگوں کا اللہ سے رابطہ ہو, ورنہ اللہ سے رابطہ کیسے ہوگا, لوگوں کا خالق سے کیسے رابطہ ہوگا. اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے, اللہ تم سے کیا چاہتا ہے, اور کن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے. رحمتا من ربک, اب چونکہ شروع میں اللہ نے بتایا نا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہم تمہیں ڈرانا چاہتے تھے, تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ گویا قرآن لوگوں کے لیے زحمت ہے, معاذ اللہ ایک لوگوں کے لیے ایک مشکل کا ذریعہ ہے. تو اللہ نے بتایا نا 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 نا, تمہارا رب یہ سب کام قرآن کا نزول اور پیغمبر کا انتخاب, کسی کو پیغمبر بنانا, یہ سب اس لیے کر رہا ہے, یہ تیرے رب کی رحمت ہے. تو انسانوں پر رحم کرنے کے لیے تاکہ وہ جنت میں جائیں, دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو. ہاں ڈرایا اس کو جا رہا ہے جو برائیاں کرے گا. تو اصل مقصد اس کا لوگوں کو جہنم میں لے جانا یا لوگوں کے لیے مصیبت بننا نہیں ہے بلکہ اصل ہے لوگوں کو اللہ کی طرف لانا تاکہ ان کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. تو قرآن اصل میں رحمت ہے, زحمت نہیں ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو آپ نے جب لوگوں کو دعوت دینا شروع کی اور بہت شدید مخالفت ہوئی تو آپ بہت تنگی میں پڑ گئے. تو اس پہ قرآن نے کیا فرمایا, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں. تو یہ آزمائشیں یہ تو ایک وقتی اور عارضی ہیں جو دعوت کی وجہ سے آپ پر آ رہی ہیں. قرآن کے نازل ہونے کا مقصد آپ کو مشکلات میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنا ہے, آپ کو پیغمبر بنانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نصیحت کریں, میسنجر آف گاڈ بن کے اللہ اور لوگوں کے درمیان آپ واسطہ اور ذریعہ بنے, لوگوں کا اللہ سے جو ہے رشتہ بحال کرنے کے لیے. مخلوق اور خالق میں جو ایک رشتہ ہوتا ہے کہ مخلوق خالق سے محبت کرے اور خالق کی عبادت کرے, یہ کام کروانے کے لیے ہم نے آپ کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے. رحمتا من ربک, یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. انہ هو السمیع العلیم, بے شک وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ظاہر ہے جس کا علم کامل ہو اسے پتا ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے اور کب اپنے کلام کو نازل کرنا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما, اور وہ معمولی رب نہیں ہے, وہ آسمانوں کا پالنے والا, وہ زمین کا پالنے والا اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ان کا پالنے والا. ان کنتم موقنین, اگر تم اس کی بات پہ یقین کر لو, اللہ کی بات پہ یقین کر لو تو یہ یقین کر لو کہ یہ معمولی ذات کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام نہیں ہے, اس کائنات کا جو خالق اور مالک ہے اس کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, یہ اس کلام کا حاصل ہے, یہ اس کلام کا دعویٰ ہے. یحیی و یمیت, طاقتور اتنا ہے کہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. دیکھیں کچھ طاقتیں اللہ نے انسانوں کو بھی دی ہیں جو اسباب کے اندر ہیں. وہ طاقتیں کیا ہیں, ہم گلاس کو یہاں سے وہاں کر سکتے ہیں, ہم گلاس میں پانی ڈال سکتے ہیں, ہم چل سکتے ہیں اور کوئی وزن اٹھا سکتے ہیں. لیکن زندگی اور موت دینا یہ بہت, کیونکہ ابھی تک حیات کو ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکا ہے کہ حیات کی ڈیفینیشن کیا ہے, زندگی کسے کہتے ہیں. تو بے جان سے زندہ کو پیدا کر دینا یہ بہت بڑا کمال ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں وہ زندگی دیتا ہے, وہ موت دیتا ہے. ربکم, وہ تمہارا رب ہے, یعنی اللہ اپنے وجود کے بھی دلائل دے رہا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا کسی چیز میں زندگی پڑ جانا اور موت
زندہ چیز سے موت اور موت سے زندگی، یہ آٹومیٹیکلی یہ سسٹم انسٹال نہیں ہو سکتا اس دنیا میں، اس کائنات میں، اور ان سیلز میں جو سائنسدان بولتے ہیں نا یہ خود بخود ہوا، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی ذات ہے جس کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبائکم الاولین جو پہلے باپ دادے گزر چکے ان کا بھی وہی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سب باتیں سن کے یہ مان لیتے، ان میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو، نیچر کو اپیل نہ کرتی ہو۔ کتنی آسان دعوت ہے قرآن کی، کوئی خالق ہے، ہاں بھائی ہے بالکل، وہ بندوں سے رابطے کے لیے اپنا کلام نازل کر رہا ہے، جی بالکل نازل کر سکتا ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اس نے اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا جیسے پہلے پیغمبروں کا انتخاب کیا تھا، ہاں بھائی انتخاب کیا، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ سب باتیں نیچر کو اپیل کرتی ہیں اور ان سب باتوں پر دلائل قائم ہے، لیکن بل کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ اس کے برخلاف رہا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے، ہم فی شک یلعبون، یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یلعبون، اور اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے، کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ہم بس پیدا ہو گئے ہیں اور خود بخود ہو گئے ہیں اور اللہ ہمیں پیدا کر کے معاذ اللہ بھول گئے۔